قال الله تعالى في محكم تنزيله العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. جیسا ہمارے رسول اللہ سارے پیغمبروں کے آخری پیغمبر ہیں، ویسے ساری امتوں میں ہم آخری امت ہیں. علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں. وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں حبیب خدا اشرف الانبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا. حبیب خدا اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب، اشرف الانبیاء سارے نبیوں میں اشرف کہ عرش مجیدش بود متکا. سارے پیغمبر دنیا میں آئے، کسی کو ایسی معراج نصیب نہیں ہوئی جو عرش تک پہنچ سکے. تو سارے نبیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو وہ مرتبہ عطا کیا، کسی اور نبی کو اتنا اونچا مرتبہ عطا نہیں کیا. ہر نبی کی امت ہے، کسی نبی کو اللہ تعالی بہترین امت نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم ہیں، کلمہ پڑھ دیں نا، کیا کلمہ ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، وہ کلمے پورے ختم ہو رہے. آخری کلمہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغام. جیسا اللہ کے رسول سارے نبیوں میں اشرف ہے، اونچا مرتبہ ہے، ویسا رسول اللہ کی جو امت ہے ہمارا مرتبہ سارے امتوں میں بہت اونچا ہے. دیکھو یہاں آیت لکھی ہوئی قرآن شریف کی آیت، اس طرف دیکھو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قرآن کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، ایک زبر ایک زیر فرق نہیں ہوتا. تو کلام اللہ شریف میں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی تعریف کی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت. کیوں؟ کیا واسطے؟ اخرجت للناس، بعضو لکھا گیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت جو ہے دو کام بڑھ کر کی ہے. پہلی امت ایک کام، وہ خدا کی ذات پر ایمان لاتے تھے، اپنے پیغمبر پر ایمان لانا ان کی ذمہ داری تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیے اور اللہ کو ایک مان لیے. وہ صرف ایمان لانا ان کے اوپر فرض تھا. داؤد علیہ السلام کو پیغمبر مان لیے، ایمان لا لیے، ان کا فرض پورا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام پر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، فرض ادا ہو گیا. ہر نبی کی امت کلمہ پڑھ کر نبی پر ایمان لاتی تھی، اللہ پر ایمان لاتی تھی. ایک نبی کے انتقال ہونے کے بعد اور ایک پیغمبر دنیا میں آتے. ابراہیم خلیل اللہ انتقال ہوئے تو اسماعیل ذبیح اللہ موجود. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آخری پیغمبر انبیاء بنی اسرائیل کے عیسیٰ روح اللہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام تک کلمے ختم ہوئے،
لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہاں تک پورے کلمے ختم ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کو موت نہیں آئی، آج بھی وہ آسمان پر زندہ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کہا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجے گا، وہ دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، وہ بھی دنیا میں آ کر اپنا کلمہ نہیں پھیلائیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، اور انجیل نہیں پڑھائیں گے، انجیل بند ہو گئی، وہ بھی دنیا میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، اور اسی کلمے کی دعوت قیامت تک جائے گی۔ تو آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے نبیوں میں وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی موت نہیں آئی، ابھی وہ زندہ ہے، اللہ کی قدرت سے زندہ ہے، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے، دجال کو ختم کریں گے، یاجوج ماجوج کا زمانہ آئے گا، وہ بھی ایک بڑی تاریخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھانے کے بعد یہ پیغمبر بھی زمین پر نہیں تھے، کتنے سال تک؟ 570 پر 1 سال تک کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تھے باحیات، کلمہ زندہ تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، انجیل پڑھتے تھے، ان کے عالمات ہیں، وہ ختم ہو جائے گئے۔ 570 سال تک کوئی پیغمبر زمین پر نہیں تھا۔ 570 پر 1 سال کے بعد مکے میں ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ بی بی آمینہ کے شکم سے پیدا ہوئے، تو آپ آخری پیغمبر۔ ہر پیغمبر کے بعد ایک نبی آتے، لیکن ہمارے پیغمبر کے بعد آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک کوئی پیغمبر اللہ نہیں بھیجے گی۔ بندے پیدا ہوں گے، انسان پیدا ہوں گے، لیکن انبیاء نہیں آئے۔ ہمارے آخری پیغمبر کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے پیغمبر کی کتاب، آخری کتاب کیا کتاب؟ قرآن مجید، قرآن شریف۔ تو قرآن شریف کے بعد کوئی کتاب قیامت تک نہیں آئی۔ اب انبیاء کو اللہ بھیجتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، امت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے۔ جب نبیاں ختم ہو گئے ہیں تو پھر صحیح راستہ امت کو کون بتائے گا؟ بس سمجھ میں آ رہی؟ قیامت تک امت پیدا ہوں گی، لیکن پیغمبر نہیں آئے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ہمارے پیغمبر بھی دنیا میں آئے، 60 پر 3 سال تک زندہ اور باحیات رہے، پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اب کسی پیغمبر کو بھیجنے کا نہیں ہے، البتہ انسان تو پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو دین کا کام جو نبیاں کرتے تھے وہ کام کون کریں گے؟ نبیاں کرنا ضروری ہے۔ اب نبیوں کو اللہ نہیں بھیجے گا، کسی امت کو نبیوں والا کام کرنے کا موقع نہیں ملا، موقع نہیں ملا۔ کیوں؟ ہر نبی کے بعد ایک نبی آتے، ہر نبی کے بعد ایک نبی آتے، ہر پیغمبر کے پیغمبر آتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ خالی انڈیا کے اندر 125 کروڑ انسان ہی کرتے، 125 کروڑ میں 25 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا کے اندر۔ پھر عرب میں، رشیا میں، امریکہ میں، جاپان، کتنے مسلمان ہیں؟ کسی نبی کی اتنی بڑی امت نہیں جتنی بڑی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت بھی بڑی، یہ امت کے پیغمبر نبی بھی بڑے، بڑے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی امت محمدیہ۔ اب قرآن میں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا واسطے؟ پہلے کی امت بھی تھی نا دنیا میں، ان کے بھی 2 پیر تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ تھے،
ان کے بھی 2 آنکھ تھے، ہمارے بھی 2 پیر ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھ ہیں، تو ان کی تعریف اتنی نہیں ہوئی جتنی تعریف اللہ نے قرآن میں ہماری کیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت، اخرجت للناس، تم کو کھڑا کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کی پیغمبر نہیں کریں گے، پیغمبروں کا کام کون کرے گی؟ یہ امت کرے گی۔ پیغمبروں کا کام یہ امت کرے گی۔ دیکھو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، 3 باتیں اللہ خدا نے بیان کیا۔ پہلا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم اس لیے اچھے ہو، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، تم اس لیے بہتر ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ علماء لکھتے ہیں تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا پہلی امت بھی کری، کرے نہیں کرے؟ اس لیے وہ آخر میں بیان کرے، پہلے ہمارا کام بیان کرے۔ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ کام پیغمبروں کا کام ہے۔ بولو، نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ کام پیغمبروں کا کام۔ اب پیغمبر تو نہیں آتے، اب وہ کام کون کرے گی؟ یہ امت کرے گی۔ اس لیے یہ امت پہلی امتوں سے افضل ہے اور بڑی عزت اور شرف والی ہے۔ قرآن میں اللہ ہماری تعریف کرے، رسول اللہ ہماری تعریف کرے۔ اچھا غور سے سننا، رسول اللہ بولے جب قیامت میں اللہ تمام اٹھائے گا، جنت میں سارے نبیوں کو بعد میں بھیجے گا، سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ ہمارے پیغمبر دنیا میں آخر میں آئے، جنت میں سارے پیغمبروں سے پہلے رسول اللہ کو اللہ بھیجیں گے۔ بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ پھر حضور بولے ساری امتیں جنت میں بعد میں جائیں گی، سب سے پہلے میری امت میرے ساتھ جنت میں آئے گی۔ کتنا بڑا اونچا مرتبہ ہمارا ہے۔ ہمارے پیغمبر آخر میں آئے، ہمیں بھی آخر میں پیدا ہوئے، لیکن جنت میں حضور پہلے جائیں گے۔ تو حضور بولے میری امت بھی، ساری امتیں بعد میں جائیں گی، میری امت میرے ساتھ جنت میں پہلے چلے جائے گی۔ جائیں گے انشاءاللہ، حضور کے ساتھ جنت میں پہلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب کو خواہش ہے نا؟ مجھے بھی خواہش ہے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ جنت میں وہی لوگ حضور کے ساتھ جائیں گے جو حضور کا کام کریں، جو حضور کا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کام امت میں جو لوگ کریں گے وہ حضور کے ساتھ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ ہم نا خواہش تو ہے، یہ خیال است محال است جنوں، خیال تو اچھا ہے جنت میں جانے کا، لیکن جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ذرا موٹے الفاظ میں بولتا ہوں، نماز چھوڑ کر جنت میں پہلے جانے کی خواہش نہیں۔ جمعہ پڑھتا ہے مسلمان، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا بھی نہیں پتا، عشاء میں نشا میں تھا، فجر کو بھی نہ اٹھ سکا، 5 نمازیں چھوڑ رہا۔ خواہش کیا ہے؟ جنت میں پہلے جانا۔ پتہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔
داڑھی منا دے اور سب سے پہلے میں جنت پہ جاؤں گا. ہوتا کیا؟ نماز چھوڑ کر سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. روزہ چھوڑ کر میں سب سے پہلے جنت میں جانا، یہ خیال ذرا غلط ہے. اس لیے حضور کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جانا ہے تو حضور سے تعلق پیدا کرو، حضور سے محبت پیدا کرو، حضور سے محبت پیدا کرو، حضور والا کام کرو. کریں گے انشاءاللہ. عارس شہزادی تخت پر بیٹھی، اس کے سر پر صحرا چڑھا ہوا ہے پھولوں کا گجرا، اور سر کے اوپر گلاب موگرا چمیلی پھول ہے. یہ پھول کو بڑی عزت ملی ہے. کہاں ہے؟ دلہن کے سر کے اوپر ہے. غور سے دیکھے تو پھول نہیں ہے، پھول کے ساتھ دھاگا ہے نہیں، دھاگا وہ بھی سر کے اوپر چلے گا. اب بولو دلہن جو عزت دی ہے پھول کو، موگرا چمیلی کو، کون سے بھی اٹھا کر دھاگے کسی کے اوپر رکھیں گے؟ نہیں رکھتے. موگرا اور چمیلی میں خوشبو ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو سر پر رکھنا تھا. مگر دیکھے تو بائی چانس سے دھاگا بھی سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے بھی عزت ملی. تو دھاگے سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی تیرا کون سا مقام ہے، تیرے اندر کون سی خوشبو ہے؟ دھاگے کے اندر نہ گلاب کی خوشبو ہے، نہ موگرے کی خوشبو ہے، نہ چمیلی کی خوشبو ہے. دھاگے میں کوئی خوشبو نہیں، لیکن پھر بھی صحرا پر چڑھ گیا. دھاگا بولے گا بھائی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے گلاب کے ٹانگوں سے لپٹ لیا ہے، میں نے تعلق پیدا کر لیا. موگرا چمیلی گلاب کے ٹانگوں کو میں نے لپٹ لیا، ان کے طفیل سے مجھے بھی عزت مل گئی، ورنہ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. ان کی امت بھی جنت میں جاتی کا تو ہر امت نہیں جائے گی. وہی دھاگا سر پر چڑھے گا جو دھاگا گلاب سے دوستی اور تعلق پیدا کر لے گا. وہی امتی حضور کے ساتھ جنت میں سب سے پہلے جائے گا جو امتی حضور کیا کام کرے گا، حضور سے محبت پیدا کرے گا، حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ. ایک موقع ہے ہمارا جی، ہمارے رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. کتنے 100 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، 14 صدیاں گزر گئے. نہیں قرآن ہے حدیث اللہ پڑھتے ہیں قرآن. الحمدللہ رب العالمین. الحمد الف کے اوپر زبر، لام کو جزم. الحمد یہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول سکھائے مکے مدینے میں. وہ الحمدللہ آج بھی باقی ہے. ارے بولے نا سونے کی دعا کیا ہے؟ جواب میں نکلے نا اللہم شاباش بسمی کا اموت واحیا. یہ دعا 1500 سال پہلے ہمارے پیغمبر صحابہ کرام کو سکھائے. تو 1500 سال سے وہ دعا کی حفاظت کری یہ امت. ارے کری نہیں کری؟ سورہ فاتحہ کی پوری حفاظت کری. علم ترى کیف سے ناس تک 10 سورے یاد ہیں ہمارے امیر صاحب کو، ہمارے ساتھیوں کو. حلقہ بیٹھتا قرآن کا، مسجد میں آنے کی دعا کیا، سیدھا پیر رکھو آنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر جانا. بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا؟ دامہ پیر رکھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھنا. یہ دعائیں سبھی کب سکھائے سو رسول اللہ؟ 1500 سال پہلے صحابہ کرام. وہاں سے وہ دعا کی حفاظت وہ کو ہمارے تک پہنچی ہے. ترارے پڑھتی، ترارے میں قرآن پڑھتی نا 30 پارے پورا قرآن. یہ پورا قرآن رسول اللہ صحابہ کب سنائے سو؟
1500 سال پہلے ایک ایک زبر ایک ایک زیر باقی ہے، تراویح باقی ہے، فجر کے 2 رکعت کی 4 رکعت کی فرض نماز جی 2 رکعت فرض میں 4 پڑھ دوں یا حضور 2 پڑھائے، امریکہ روس جاپان پاکستان پورا مسلمان 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے نہیں، کیسا دن باقی ہے نہیں، قرآن پورا باقی ہے، نمازیں پورے باقی ہیں، جمعے کے دن 2 اذان کی ایک اذان 2 اذان 12:30 بجے ایک ہوتی ہے، ہاں ایک ہوتی ہے، یہ کب شروع ہوا تو 1500 سال پہلے، اب بھی زندہ ہے۔ تو یہ امت جو ہے رسول اللہ کی وفادار ہے، بولو یہ امت کیا ہے؟ وفادار۔ آپ کا وضو میں کتنے پڑھنا جی 4 ماشاءاللہ۔ عمرے کے سفر میں بس میں پوچھا حاجی کتنے فرضاں، چند عورتیں بولے 6، چند مرداں بولے 8، جماعت میں کیسے بچے بولے 4۔ جہاں کو سیکھے ان کو معلوم ہوا وضو میں کتنے فرضاں اور غسل میں کتنے فرضاں۔ اللہ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا، بولو یہ ہماری ذمہ داری، دین سیکھنا اور سکھانا۔ یہ 2 کام صحابہ کرام کرتے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، حضور کو دیکھو سے والے صحابہ، صحابہ کو دیکھو سے والے تابعین، تابعین کو دیکھو سے والے تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، اور حضرت 4 سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ سب سلسلے دین کی حفاظت کریں، دین کے کرتے ہیں یہاں تک پہنچائیں۔ آج ہمیں قرآن پڑھتے ہیں نا بھائی، ہمیں نماز پڑھتے ہیں، کمی تو پڑھتی ہیں، گھر میں 8 آدمی کا تو بڑی مشکل سے 1-2 آدمی نماز پڑھتے رہیں گے، بخشا کہاں پڑھتے۔ حضور کی وفادار امت وہ ہے جو دین سیکھے اور اوروں کو دین سکھائے، یہ کام فقط یہ امت کرتی۔ اچھا آتی میں سنے رہیں گے نا 4 کتاب آئے کر کو، توریت، زبور، انجیل، توریت، زبور، انجیل۔ توریت کو دیکھے تمہیں کب بھی، انجیل، زبور، کہاں ان کی امتیں ان کتابوں کو حفاظت نہیں کرے، حفاظت نہیں کرے۔ آج بھی عیسائیاں چرچ میں بائبل پڑھتی، انجیل تو نہیں، وہ انجیل نہیں جس زبان میں اللہ آسمان سے اتارا۔ ہماری قرآن جس زبان میں اللہ آسمان سے اتارا عربی میں، آج بھی وہ قرآن باقی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں 30 پارے، 6660 پر 6 آیتیں بچہ حفظ کر لیتا اور سامنے کھڑ کر ہزاروں کی امامت کرتا ہے۔ تو یہ امت جو ہے رسول اللہ کی وفادار، قرآن کی حفاظت کری، دعا کی حفاظت کری، پردہ غوشہ، جو پردہ، جو لباس حضور صدیقہ عائشہ بی بی فاطمہ کو پہنائے۔ الحمدللہ آج جو امت جماعت میں گئی، جو علماء ہیں اپنے بیویوں کو، اپنے بچیوں کو وہی لباس پہناتے ہیں جو لباس 1500 سال پہلے حضور اپنے بیویوں کو، بچوں کو پہنائے۔ تو دین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس امت پر ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم کام کرو، رسول اللہ کا کام کرو، انشاءاللہ تم رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر کام کی اس دور میں دعوت اور تبلیغ کا کام، تبلیغ کا تو بہت تعجب، یہ کیا ہوا تبلیغ تبلیغ عربی لفظ، عربی تبلیغ کہتے ہیں بات کو پہنچانا۔ اب میں بیان کرانی ایک مثال دیا، مثلا شہزادے کے پھول کے تعلق ایک مثال دیا، کچھ حیثیت دھاگے کی نہیں ہے، پھول کی حیثیت ہے نہیں، پھول کے ساتھ دھاگا مل گیا تو دھاگے کو بھی عزت مل گئی۔ ایسا ریل کی انجن ہے، انجن کے ساتھ ڈبہ لگ گیا تو انجن حیدرآباد گئے تو ڈبہ بھی
حیدرآباد جا. وہ انجن لگی نہیں تو ڈبہ جھان تھا انجن پار ہو جاتا. تو رسول اللہ کے ساتھ جو مل گئے وہ سب جڑ گئے، رسول اللہ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں. جو رسول اللہ سے نہیں ملے دور رہے دور رہے دور رہے. نہ سنت سے واسطہ، نہ فرض سے واسطہ، نہ جمعہ، نہ جماعت، نہ روزے، نہ نماز، مسلمان تو وہ دور رہ گئے. تو ایک رستہ ملا ہے. ایک جب ہم چھوٹے تھے، میری عمر چھوٹی تھی، تو مسجداں کم تھے، حافظان بھی کم تھے، تراویح پڑھنے ملتے نہیں تھے. تراویح کے واسطے رمضان کا چاند دیکھتے نا، وہیں سا یو پی سے حافظ صاحب آتے تھے. لوگ اسٹیشن میں جا کر بڑی مشکل سے نہیں بچپن میں پھر لوگ ان کی بھیجتے ہوئے جماعت جاتی تھی بس تک. کتنا مشکل تھا. ایک حافظ ملا مشکل تھا. مسجداں بہت کم تھے. کون تو بیان کون رہا ہو تو وہ نیر ربانی صاحب آنا، وہ جلال صاحب آنا کرپے سے، بڑا مشکل تھا. اب عالموں کی کمی ہے کیا غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. حافظوں کی کمی ہے کیا غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. ایک شعر میں بھی جما لیتا ہوں. مسجدوں کی کمی ہے کیا غالب، ایک ڈھونڈو. ایک ایک محلے میں دو دو تین تین مسجدیں ہیں، ایک ایک محلے میں دو تین حافظاں ہیں. اب جو جنازے کی نماز ہوئی تو اس میں میرے شاگرداں ہیں. ایک ہی گھر میں پانچ پانچ حافظاں، ایک ہی گھر میں دو تین مولویاں. ہمارا آندھرا بھی پہلے بولتے تھے آندھرا اندھیرا کر دو، اب آندھرا میں اجالا آ گیا ہے. یہ کیسے ہوا بولو؟ دعوت والا کام زندہ ہو. صحیح کہتا ہوں. میں یہاں آیا، مجھے معلوم نہیں، میں جنازے کو آیا، مجھے کر کے ہمارے ساتھی بٹھا دیے. مجھے پہچانتے ہی پہچانتے نہیں. کوئی رشتہ تو لینا. ایک ہے خون کا رشتہ، ایک ہے ایمان کا رشتہ. بولو، ایک ہے خون کا رشتہ، ایک ہے ایمان کا رشتہ. خون کا رشتہ ختم، مردہ مر جاتے ہیں، چچا تایا سب ختم، بیوی کا رشتہ ختم. لیکن ایمان کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک بار مومن مسلمان ہو گیا، امریکہ والا بھی میرا بھائی، بنگلور والا بھی میرا بھائی. ہمارے بڑے بھائی جماعت میں لگے تھے. میں ہمارے ابا کو نہیں دیکھا، ہمارے ابا کو نہیں. میں بچپن میں یتیم تھا، میں نہیں جانتا. ہمارے بھائی اللہ کے راستے میں، چار مہینے جماعت میں وہ نماز سیکھے. ان کے دل میں دین کی طرف پیدا ہوئی. گھر میں سدھارنا، ہمارے امی کو سدھار، ہمارے بہنوں کو سدھار. ہمارے بھائیوں میں سے میں چھوٹا بھائی تھا، سب کو پڑھائے کالج، لیکن مجھے تو ہے نہیں اسے میں عالم بنانا، حافظ بنانا. کیا سے بولتا ہوں؟ جماعت میں لگے تو تم اللہ کے قریب ہو گئے. جماعت میں لگے تمہارے 10 سورے صحیح ہو گئے. الحمد للہ کیفا سے لے کر سورہ ناس تک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلیمے کے زیر زبر بھی جماعت میں جانے کی برکت سے تمہیں یاد ہو گئے. میں ایک ساتھی کو تشکیل کر کے جماعت میں بھیجا، قریشی. 4 مہینے جا کو آئے سے بھی الٹا منجج پوچھے دعائے قنوت میں کتنے بابا معلوم کیا حضرت کے. میں بھی یاد کرایا، وہ کیا نہیں تھا. انہیں وہ جن کو یاد کرایا. دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. وہ ہوتا ہے بہت کے لیے نہیں، انہیں جماعت میں جا کے بہت کے لگایا. اور آپ 6 نمبر کیا ماشاءاللہ اچھی تقریر کر لیتے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھیاں اب عالمہ نہیں تو بھی ذرا تسلی ہو گئی، عالمہ چلے گئے تو بھی ہمارے ساتھیاں انشاءاللہ کام دین کا کریں گے انشاءاللہ. ہر ہمارے ساتھیاں جو جماعت میں آئے ہیں، تمہیں دیکھو جماعت میں نکلنے سے پہلے کب تو بھی ہمیں اذان سے پہلے مسجد میں تھے کیا؟ ایک سوال سوچ لو. جماعت میں نکلنے سے پہلے اذان سے پہلے کب تو مسجد میں تھے کیا؟
گاؤں میں اذان ہو جاتی تھی، جی چاہا تو وہ آئے تک کیا ہو جاتی، جماعت کھڑی جاتی۔ جماعت کی کتنی بڑی برکت ہے لوگوں، 40 دن تمہیں نکل گئی، 40 دن میں کتنے نمازاں معلوم نہیں، 10 دن میں 10 5 50، 20 دن میں 100، 30 دن میں 150 نمازا، مہینے میں 150 نمازا، 40 دن میں 200 نماز۔ یہ کیا وجہ بولو؟ حدیث میں آیا ہے من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براتان، برات من النار و برات من النفاق۔ حدیث میں آیا جو میرا امتی 40 دن کیا 40 یوما 40 دن اخلاص کے ساتھ یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر اولا کہتے ہی امام صاحب اللہ کو بولے تو پیچھے نہیں بولنا نا، اسے تکبیر اولا بول۔ تکبیر ہونے کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہو گئی تو تکبیر نہیں بولنا، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے جو آدمی مل جاتا ہے اسے تکبیر اولا بولتے۔ من صلی للہ 40 یوما، جو تیرا امتی 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں 2 سرٹیفکیٹ دیں گے۔ کیا بولیں گے؟ اللہ ہم کو عطا فرمائے، دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 2 انعامات، پہلا انعام کیا ہے کہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براتان، برات من النار۔ پہلا تحفہ یہ ہے تم جہنم سے آزاد، تم جہنم سے، جہنم کو نہ تم جہنم کو دیکھو گے نہ جہنم تم کو پکڑے گی۔ 40 دن اخلاص کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے والا۔ دوسرا وہ برات من النفاق، نفاق سے چھٹی، منافقین میں نہیں۔ سب سے بڑا عذاب منافقین، کافروں کو باپ دے، منافقوں کو بڑا عذاب۔ منافق کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹر، آدھا مسلمان آدھا کافر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہے نہیں قرآن شریف میں؟ ایمان والوں سے ملتے تو ہم تمہارے ہیں، کافروں سے ملتے تو ہم تمہارے ہیں۔ منافقین کا سخت ترین عذاب۔ تو 40 دن اخلاص سے تکبیر اولا کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ 2 پروانے ملیں گے، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا پروانہ نفاق سے بری ہونے کا۔ وہ اس فائدے کے لیے ہمارے اکابرین جماعت کے لوگ 40 دن نکالتے ہیں ہمارے نوجوانوں، تاکہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ عادت بن جانے کے بعد جماعت سے جب گھروں کو جائیں گے تو جماعت کی جو عادت ہے نا وہ انشاءاللہ زندہ ہو جائے گی۔ 40 دن میں ایک اثر ہوتا ہے، اسی لیے 40 دن نکالا جاتا ہے۔ یہ سیمپل 40 دن، 4 مہینے 40 دن میں 200 نمازیں، 4 مہینے میں کتنے نمازیں ہو گئے؟ مہینے کو 150 نمازیں، نہیں 2 مہینے کو 300 نمازیں، 3 مہینے کو 4 مہینے کتنے ہو گئے؟ 120 نمازیں، یہ 600 4 مہینے کتنے؟ 600 نمازیں 4 مہینے۔ ایک آدمی 4 مہینے یاد کرو 600 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ کر آتا ہے تو اس کے دل میں خدا کی کتنی محبت پیدا، کتنا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ سنت طریقے سے سوتا ہے مسجدوں میں، سنے اٹھتا ہے، گھر میں کبھی دعا پڑھ کے سونے کا موقع نہیں ملا تو مسجد میں دعا پڑھ کے سونے کا موقع ملا، اٹھتے وقت دعا پڑھ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، دعا پڑھ کے اٹھا، تہجد پڑھا، تو 4 مہینے میں 120 دن ہو گئے۔ تو 120 دن میں کتنی نمازیں، کتنے درودیں، کتنی دعائیں سیکھے، اس کا اثر ہوتا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو 40 دن نکلے ہیں وہ ان میں یہ نیت کریں انشاءاللہ ہمیں زندگی میں ایک بار 4 مہینے ضرور جائیں گے اور سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ بس بھائی میں ایسے ہی سفر میں آیا تھا، ساتھی نے کہا کچھ دیر بات کریں، میں آپ سے بات کیا، میں بھی اس کام کا محتاج ہوں۔
آپ بھی اس کام کے محتاج ہیں. ہم سب مل کر اللہ کے لیے کام کریں گے. 6 صفات ہمارے اندر زندہ ہونی. ایمان والی صفت، نماز والی صفت. نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم علم ہونا نا، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، علم. ذکر تو آیا، علم ایک راستہ ہے، ذکر ایک روشنی ہے. راستہ ہے، روشنی نہیں تو منزل تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. روشنی ہے، راستہ نہیں تو نہیں پہنچ سکتا. علم و ذکر، ایمان، نماز، علم و ذکر، اقرا میں مسلم. خدمت خلق، باپ کا کیا مقام ہے، امی کا کیا مقام، پڑوسی کا کیا مقام، خدمت خلق، اقرا میں مسلم. 5واں اخلاص سے لیے ہر کام اللہ کو راضی کرنے کو سیکھیں. دین سیکھنے کے لیے کبھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلے. جس پر 7 دن اپنا کام کرے، 3 دن ہر مہینہ اللہ کے راستے میں پابندی سے نکالے. سال میں چلہ ضرور نکالے. زندگی میں 1 مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں. نیت کرنا ہمارا کام، نکالنے والے اللہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ ہم تمام کو ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.